بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو انمول پھول حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے حالات اور واقعات کے متعلق جانیں گے۔ نیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے عقیدت اور محبت کے چند انمول واقعات پیش کیے جائیں گے۔ رمضان مبارک سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں حضرت علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر امام حسن علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اپنے نواسے کا نام حسن رکھتے ہیں، جبکہ شعبان 6 ہجری کو امام حسن علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام شبیر اور شبر نام پر رکھتے ہیں، اور یہ ایسے نام تھے جس پر اللہ نے اہل عرب کے ذہنوں سے چھپا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ امام حسن اور حسین نے امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش میں پرورش پائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آپ دونوں نواسوں کی تربیت فرمائی اور آپ کو اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسن علیہ السلام آپ کی پشت مبارک پہ سوار ہو جاتے، لہذا آپ کو اپنا سجدہ طویل کرنا پڑتا تھا۔ ایک موقع پر جب آپ سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے سجدہ لمبا کیوں کر دیا تھا، تو آپ نے فرمایا، مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا، اس لیے جلدی اٹھنا مناسب نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں نواسوں کی عظیم فضیلت بیان فرمائی، جو خصوصی طور پر امام حسین اور امام حسن کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا خوش دیکھ کر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی اس خوشی کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اے حذیفہ، آج ایک فرشتہ نازل ہوا جو میرے پاس اس سے قبل کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھے میرے بچوں کے متعلق مبارکباد دی اور کہا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن و حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے، جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ دونوں شہزادے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے نکلے۔ حضرت حسین علیہ السلام گلی میں کھیل رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھے، اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ امام حسین ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہنستے رہے، یہاں تک کہ ان کو پکڑ لیا۔ آپ نے اپنے ایک ہاتھ ان کی ٹھونی کے نیچے اور دوسرا سر کے اوپر رکھا اور بوسہ لیتے ہوئے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہو، اور اللہ اس سے بغض رکھے جو حسین سے بغض رکھتا ہو۔ اس فرمان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ واضح اعلان کر دیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے محبت ایمان والوں پر فرض ہے اور ان کا دشمن مومنوں کا دشمن ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، بے شک اللہ نے ہر نبی کی اولاد ان کی پشت سے پیدا کی، اور بے شک اللہ نے میری اولاد علی کی پشت سے پیدا فرمائی۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مسجد کی طرف نکلے، اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت چھوٹے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر چڑھے اور لوگوں کو بتایا، یہ بیٹا سردار ہے جو زمین پہ جانے والے سب سے معزز گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اور بے شک اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائیں گے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے اللہ ان 2 جماعتوں کو آپس میں ملا دیں گے اور جنگ کا خاتمہ ہوگا۔ امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی ہستی کو اللہ نے آخرت اور دنیا میں بلند کر دیا۔ ان 2 شہزادوں کو بچپن نہایت تنگ دستی میں گزرا، ان کے باوجود اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم رہے اور اللہ کی طرف سے ہمیشہ غیبی مدد عطا رہی۔ لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جب عید کا چاند نکلا تو دونوں شہزادے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لے کر آئے اور کہنے لگے، امی جان کل عید ہے، کل مدینہ کے بچے اپنے نئے کپڑے پہنیں گے، کیا ہم نئے کپڑے نہیں پہنیں گے؟ بی بی فاطمہ
فاطمہ بہت پریشان ہوئی اور اپنے لخت جگر کو دلاسا دیا کہ اللہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام ضرور فرمائیں گے۔ آپ نے نماز ادا کی اور اللہ سے دعا کی کہ کچھ ہی لمحوں میں کسی نے دروازے پر دستک دی اور پوچھا گیا کہ کون ہے؟ تو جواب آیا، میں اہل بیت کا درزی ہوں، شہزادوں کے لیے کپڑے لے کر آیا ہوں، لہٰذا آپ نے کپڑے لے لیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح حسن و حسین کو نئے کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا، اے فاطمہ کیا تم جانتی ہو یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ عرض کیا، بابا جان آپ ہی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا، یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، اور وہ شخص جو کپڑے لے آیا تھا جبرائیل امین تھے۔ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین بھی حسین علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان کی بہت عزت و توقیر فرماتے، لہٰذا ایک روایت کے مطابق حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، تو آپ ایک دن منبر رسول پر خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ میرے نانا کے ممبر سے نیچے اتر جائیں اور اپنے والد کے ممبر پر تشریف لے جائیں۔ حضرت عمر نے کہا، میرے والد کا تو کوئی ممبر نہیں ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھا دیا، پھر وہ ممبر سے اتر کر امام حسین علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئے اور فرمایا، اے میرے بیٹے آپ کو یہ کس نے سکھایا تھا؟ انہوں نے کہا، کسی نے نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اگر آپ ہمارے پاس آیا جایا کریں تو بہت اچھا ہوگا۔ چنانچہ حضرت امام حسین علیہ السلام ایک دن ان کے گھر گئے تو حضرت عمر حضرت معاویہ کے ساتھ تنہائی میں گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیکھا حضرت ابن عمر دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضرت ابن عمر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی، اس لیے وہ واپس چلے گئے۔ بعد میں جب حضرت عمر سے ان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے حسین آپ ہمارے پاس آتے کیوں نہیں؟ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک دن آپ کے گھر آیا تھا اور آپ مصروف تھے، مگر آپ کے صاحبزادے ابن عمر نے مجھے اجازت نہیں دی اور میں واپس چلا گیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، آپ تو عبداللہ ابن عمر سے زیادہ عزت کے حقدار ہیں، کیونکہ ہمارے ساروں پر جو یہ تاج شرافت ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھرانے کی برکت سے ہی دیا ہے۔ اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، اس لیے مورخین نے لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو وظیفہ اپنے بیٹوں سے ہی بڑھا کر رکھا تھا۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد حضرت عمر سے ایک موقع پر شکوہ کیا کہ آپ مجھے حسین علیہ السلام سے کم وظیفہ دیتے ہیں، حالانکہ ہم دونوں کو برابر وظیفہ ملنا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے ان پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم حسین علیہ السلام کے ساتھ برابری کی بات کیسے کر سکتے ہو؟ تم عمر کے بیٹے ہو اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اگر آج تمہارا باپ امیر المومنین ہے تو وہ حسین علیہ السلام کے نانا کی برکت سے ہے، اس لیے اس سوچ کو ذہن سے نکال دو۔ اسی طرح ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ میں شاہی ایران کے خزانے بطور مال غنیمت پیش کیے گئے۔ حضرت عمر نے اس کے متعلق صحابہ سے مشورہ کیا اور اس کو کس طرح تقسیم کیا جائے، یعنی کس پیمانے سے یا ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے اندازہ کر کے تقسیم کرا جائے، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے دینا زیادہ بہتر ہے۔ لہٰذا حضرت عمر نے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کو ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے ذریعے دیا اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو بلا کر اسی طرح پیش کیا اور اس کے بعد لوگوں کو بلا کر دینا شروع کر دیا۔ اسی طرح امام زہری نے بیان فرمایا کہ حضرت عمر نے صحابہ کی اولادوں کو مال غنیمت سے لباس دیے، ان میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے شان کے مطابق کوئی لباس نہیں تھا، لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے علاقے کی طرف لوگوں کو روانہ فرمایا اور وارث یمن کو حکم بھیجا کہ دونوں شہزادوں یعنی حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام کے لیے خصوصی قیمتی اور خوبصورت لباس تیار کر کے بھیجا جائے۔ جب یہ لباس وہاں سے تیار ہو کر آیا اور ان دونوں شہزادوں نے پہنا تو اس وقت حضرت عمر نے ان کو دیکھ کر فرمایا، اب مجھے دلی خوشی ہوئی ہے۔